الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ انداز بیان اچھا نہیں میرا، شاید کہ میری بات اتر جائے تیرے دل میں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب۔ پیدائش اور نام و نسب، آپ کا نام و نسب یوں ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزیز بن ریا بن عبداللہ بن کرت بن رضا بن عدی بن کعب بن لوہی بن غالب القریشی۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب امیر المومنین الفاروق ہے۔ آپ کی والدہ حنتمہ بنت ہاشم ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت نبوی سے 30 سال قبل ہوئی۔ حلیہ مبارک آپ بڑے دراز قامت، خوبصورت اور سرخ سفید تھے۔ جسم بھرا ہوا تھا، داڑھی اور مونچھیں خوب گھنی تھیں، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ ابتداء میں آپ اسلام اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ مسلمان ہو گئے، جس سے دین اسلام کو بے حد تقویت ملی۔ آپ جاہلیت میں قریش کے سفیر تھے۔ قریش اور دوسرے قبائل کی باہمی لڑائیوں کے تصفیے کے لیے قریش آپ کو بھیجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو الفاروق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ عمر فاروق سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں سے ام المومنین حضرت حفصہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جلالت قدر تو محتاج وضاحت نہیں ہے، اور البتہ عبید اللہ اور عاصم رضی اللہ کا شمار عظیم و شان صحابہ میں ہوتا ہے۔ دیگر اولاد و ازواج کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ام کلثوم بنت جرول، ان کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور نہ ہجرت کی، اس لیے ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ان سے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور زید اور اصغر پیدا ہوئے۔ زینب بنت مظعون، یہ آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ اسلام لانے کے بعد مکہ ہی میں فوت ہو گئی۔ ان کے بطن سے حضرت عبداللہ اور حضرت حفصہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ جمیلہ بنت ثابت، ان کا تعلق انصار کے قبیلے اوس سے تھا۔ ان سے حضرت عاصم پیدا ہوئے۔ کربیتا بنت ابی امیہ، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ کی بہن تھی، مگر مسلمان نہ ہوئی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ نے انہیں 2 ہجری میں طلاق دے دی۔ عاتقہ بنت زید، یہ حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی ہمشیرہ تھی۔ ان سے حضرت عمر کے بیٹے ایاز پیدا ہوئے۔ اور ام کلثوم بنت علی بنت ابی طالب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے خاندان نبوت سے شرف قرابت پیدا کرنے کے لیے نکاح کیا۔ حق مہر میں 40,000 درہم کی خطیر رقم ادا کی۔ یہ نکاح حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مضبوط اوپر خلوص تعلقات کی دلیل ہے۔ ان سے حضرت عمر کے
بیٹے زید، اکبر اور رقیہ پیدا ہوئیں۔ ام حکیم بنت حارث ہے، ان سے آپ کی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن اوسط کی والدہ لیہ، عبد الرحمن اصغر کی والدہ سکینہ اور زینب کی والدہ فقیہ ام والد تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں ماہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو فیروز ابو لولو کے زیر آلود خنجر سے شدید زخمی ہو گئے اور اتوار کے روز 24 ہجری محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا عہد خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی مدح سرائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زخمی ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ آگ آپ کے جسم کو کبھی نہ چھوئے گی۔ یہ سن کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، میرے بھائی، اس معاملے میں تمہارا علم بہت تھوڑا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو ساری زمین کے خزانے آنے والی آزمائش سے نجات کے لیے خرچ کر دیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ آپ کو صرف اتنا ہی دیکھنا پڑے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے فرمان میں فرمایا ہے۔ مریم، سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 71 ہے، اور تم میں سے ہر کسی کا گزر اس پر سے ہوگا، یعنی پل صراط پر سے، جو جہنم پر قائم ہوگا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ امیر المومنین، امین المومنین اور سید المومنین ہیں۔ کتاب و سنت کے مطابق آپ فیصلے فرماتے تھے۔ واللہ، آپ کی امارت نے روئے زمین کو عدل سے بھر دیا اور آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ کو بڑی خوشی ہوئی اور فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، کیا تم میرے لیے اس کی گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں آپ کے لیے اس کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ تو میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور مناقب کے بارے میں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔